بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآنک سٹوریز میں قرآن کی کہانیوں میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہاروت اور ماروت کی۔ قرآن پاک دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے کردار سے متعلق غلط فہمی کو واضح کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے تھے جو اس دنیا میں سیاہ جادو لانے کے پیچھے مشہور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 اور 103 میں فرماتا ہے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ان چیزوں کی پیروی کی جو شیطان نے جادو کی جھوٹی دی تھی۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھایا اور ایسی چیزیں جو بائبل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوئی، لیکن ان دونوں فرشتوں میں سے کسی نے بھی کسی کو ایسی چیزیں نہیں دکھائیں جب تک ان کے پاس نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم صرف آزمائش کے لیے ہیں، لہذا ہم میں سے جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ اور ان فرشتوں سے لوگ وہ کچھ سیکھتے ہیں جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کا باعث بنتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ اس جادو کو خریدنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے اور اگر وہ ایمان لائے اور برائی سے بچتے اور اللہ سے ڈرتے تو ان کے رب کی طرف سے بہت بہتر اجر ہوتا اگر وہ جانتے۔ تو دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جھوٹے دعووں کی تردید کی جن میں کہا گیا تھا کہ جبریل اور میکائیل نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جادو کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی جھوٹا کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر یا بت پرست کے سوا کچھ نہیں تھے جنہیں ہوا نے پہنچا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادوگر ہونے کی خبر لوگوں میں کیسے پھیلی؟ اس سے پہلے شیطان جنت کی طرف چڑھتے تھے تاکہ فرشتوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو سمجھ سکے کہ زمین پر کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، ان معاملات میں سے متعلق جن پر اللہ سے وہ خبروں کو کانوں تک پہنچاتے تھے، کہن اور اس کے بعد عام لوگوں تک خبریں پہنچاتے تھے جو معلومات کو متعلقہ درست اور مستند سمجھتے تھے، یہ حربے شیطانوں نے کہن کو پھنسانے کے لیے استعمال کیے، اور جلد ہی انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش میں مکالموں میں ہیرا پھیری شروع کر دی۔ عام لوگوں نے ان نام نہاد حقائق کو چند کتابوں میں درج کر لیا، اور کچھ عرصہ پہلے ہی بنی اسرائیل نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ جنات غیب کے معاملات جانتے ہیں، اور اس حقیقت پر یقین ختم ہو گیا کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے بتین چھپی ہوئی چیزیں۔ تو دوستو، خوش قسمتی تھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے ان تمام کتابوں کو طلب کیا اور اپنے متاع دفن کر دیا۔ کوئی بھی شیطان جو وال تک رسائی جاتا تھا اس طرح جل گیا۔ اس تاریخ وسیلہ کی طرف سے اس کی نفرت اس کی قدر تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زور دے کر کہا، میں کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں سنوں گا جو کہے کہ شیطان غیب جانتے ہیں، بلکہ میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ تو دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حقیقت جاننے والے اہل علم اور محققین بھی فوت ہو گئے تو ایک اور دور نے جنم لیا۔ شیطان نے انسان کا روپ دھارا لیا اور بنی اسرائیل میں کچھ سے سرگوشی کی کہ میں تمہیں ایسی خوش نصیبی کی طرف لے جاؤں جس سے گزرنے کی تم کبھی طاقت نہ ہو۔ شہوت نے ان کی آنکھوں کو داغدار کر دیا اور انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا، جی ہاں۔ اس شیطان نے کہا، اس تخت کے نیچے کھودو۔ جب وہ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت تک لے گیا، قریب آؤ، بنی اسرائیل نے دوہرایا۔ اس نے شیطان سے کہا، نہیں، میں یہاں آپ کو انتظار کروں گا، اگر آپ کو خزانہ نہیں ملا تو مجھے مار ڈالنا۔ انہوں نے کھود کر چھپی کتابیں تلاش کی اور شیطان نے ان سے کہا، سلیمان سے اس جادو سے انسانوں، شیطان اور بندوں کو جوڑ دیا۔ اس کے بعد سے یہ جھوٹی خبر عوام سے پھیل گئی کہ سلیمان ایک جادوگر تھا، اور بنی اسرائیل کو پھر سے دھوکہ دیا جنہوں نے ان کتابوں کو اپنا لیا۔
اب یہ بھی پسند کر سکتے ہیں شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے نکات۔ تو دوستو، کالے جادو کی آمد کے بارے میں کیا آ رہا تھے؟ اس دنیا میں کالا جادو کیسے آیا، اس بارے میں بہت سے متنازع آ رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فطرت کی پکار پر حاضر ہونے سے پہلے اپنی انگوٹھی، جو کہ انسانوں، جنوں، ہواؤں اور تمام جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی اختیارات رکھتی تھی، الجراد نامی عورت کو دے دی۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھیس بدل کر اس عورت سے انگوٹھی چھین لی۔ بعد میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی واپس لینے آئے تو عورت نے ان پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا۔ شیطان، جس کے پاس اب حضرت اسماعیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، اثر اور سوکھ اختیار کر گیا اور تمام انسانوں، جنوں اور شیطان پر حکومت کرنے لگا۔ اس دوران شیطان نے کالے جادو پر کتابیں لکھی اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ لہذا ان شیطانوں کے ذریعے زمین پر قسمت اور کالا جادو آیا، جو آسمانوں میں طے شدہ معاملات کے بارے میں اترتے ہوئے فرشتوں کو سناتے تھے۔ دوستو، تاریخ میں ایک اور روایت ہے کہ وہ عورت حضرت سلیمان کی بیوی تھی، جس کا نام آمنہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی اتارتے وقت بسم اللہ کہنا بھول گئے تھے، تو ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھیس بدل کر ان کی بیوی سے انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی لینے کے بعد شیطان سیدھا سلیمان کے عرش پر گیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی واپس لینے گئے تو ان کی بیوی نے سوچا کہ وہ جھوٹا ہے۔ انگوٹھی لینے والے جن کا نام صغر تھا اور اس نے حلال کو حرام کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر اکیلے زمین پر گھومتے رہے۔ اس جن نے 40 دن حکومت کی، پھر انگوٹھی سمندر میں گر گئی اور یہ وہ لمحہ تھا جب سلیمان کے وزیر اصف کو حقیقت معلوم ہوئی۔ ایک مچھلی نے انگوٹھی لے لی جو پھر ایک مچھیرے کو مل گئی۔ آخرکار وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو واپس کر دی گئی۔ ان اکاؤنٹس کی تصدیق کسی مستند ذریعہ سے نہیں کی جا سکتی، نیز ایسی کہانیاں ہمیں کوئی ٹھوس قدر نہیں دیتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان امور پر قائم رہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور جو ہمیں درست علم سے روشناس کراتے ہیں اور ہمیں صحیح راستے پر لے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی انگوٹھی تھی۔ اس کی تصدیق متعدد ذرائع سے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تفصیل کی آیا کہ انگوٹھی کے پاس نام نہاد طاقتیں تھیں، جیسے کہ لوگ کہانیوں میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ عوام کا شکار ہے، بہت کچھ بنایا گیا اور بہت کچھ حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ وہب ابن منیج کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ جنت میں جائیں اور ایک مخصوص انگوٹھی لے لیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی اصل میں آدم علیہ السلام نے جنت میں پہنی تھی اور یہ اس وقت گر گئی جب وہ زمین پر منتقل ہو رہے تھے۔ نتیجہ عکس کرنے کے لیے انگوٹھی کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہم جن صلاحیتوں کے بارے میں سنتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ تحفے تھے۔ انگوٹھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک نشانی تھی۔ حضرت سلیمان کی سب سے بڑی طاقت بسم اللہ تھی۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جنہیں لوگوں کے ایمان کے جانچنے کے لیے، جادو سکھانے کے لیے بابل بھیجا گیا تھا۔ تو دوستوں، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ان چیزوں کی پیروی کی جو شیطان نے جادو کی جھوٹی دی تھی۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھایا اور ایسی چیزوں جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہیں۔ لیکن ان دونوں فرشتوں میں سے کسی نے بھی کسی کو ایسی چیزیں نہیں سکھائی جبکہ ان کے پاس نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم صرف آزمائش کے لیے ہیں، لہذا ہم سے جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ اور ان فرشتوں سے لوگ وہ کچھ سیکھتے ہیں جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 میں ہاروت اور ماروت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی نوع انسان کے ایمان کو جانچنے کے لیے بھیجے گئے فرشتے تھے، اور وہ کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھائیں گے جب تک وہ انہیں ان کے کام کی نوید نہ بتا دیں اور انہیں مناسب تنبیہ نہ کر دیں۔ اس کے باوجود کچھ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے پر قائم رہے، اس طرح وہ فتنہ کا شکار ہو گئے۔ جب جادو کفر کی ایک شکل ہے تو فرشتے کیسے جادو سکھا سکتے ہیں؟ شیخ صالح الفروزان
اس غلط فہمی کی وضاحت اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا تاکہ ان کا امتحان لیں اور تب دیکھیں کہ کون مومن ہے کون کافر۔ اس کے مطابق انہوں نے جادو کی تعلیم نہیں دی، لوگوں کو یاد تک انہوں نے اپنی بات کو واضح کر دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ہم صرف آزمائش کے لیے ہیں، لہذا کفر نہ کرو۔ اس لیے وہ ان سے رجوع کرنے والوں کو جادو سیکھنے کو ترک کرنے کی نصیحت کریں گے اور یہ واضح کریں گے کہ یہ ایک بری حرکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلاصہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو جادو سکھانا اللہ سے مقرر کردہ لوگوں کے لیے ایک امتحان تھا۔ اس دلیل کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آیا جادو قابل قبول ہو یا جائز ہے یا ناجائز۔ جو کافر ہونے والے تھے ان لوگوں سے جو مانتے اور نصیحت قبول کرنے والے تھے۔ ہاروت اور ماروت کے قصے متعلق غلط تصورات۔ تو دوستو، ہاروت اور ماروت کی روایت پر بے شمار قابل اعتراض کہانیاں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ فرشتے زمین پر لوگوں کی طرف سے دی گئی عدم تعمیل کے مزاروں پر حیران رہ گئے تھے، انہوں نے لوگوں کو کوسنا شروع کر دیا اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ اتنے بدکار کیسے ہو گئے تھے۔ کہانی کے مطابق فرشتوں نے خدا سے کہا کہ تو نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو بنایا اور ہمیں فرشتوں کو سجدہ کیا، اور اب یہ لوگ آپ کی توہین کر رہے ہیں اور زمین پر ناجائز کام کر رہے ہیں۔ خدا نے فرشتوں کو تعلیم دی کہ اگر وہ لوگوں کے مقام پر رکھے جائیں تو وہ بھی اسی طرح ظلم کریں گے، لیکن فرشتوں نے کہا اے رب، اگر آپ ہمیں یہ جسمانی خواہشات دیں گے تو ہم اتریں گے اور ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو اپنے درمیان سے چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 انسانی صفات عطا کی اور شراب، زنا، بت پرستی اور قتل و غارت سے بچنے کا حکم دے کر زمین پر بھیج دیا۔ ہاروت اور ماروت نے بالآخر اپنی انسانی خصوصیات کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور ان غلط کاموں میں پڑ گئے، اس لیے خدا نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی۔ اس کہانی کے مطابق ہاروت اور ماروت کو ان کے پیروں سے لٹکا دیا گیا، جہاں وہ اس وقت سے عذاب میں مبتلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان برابر اپنے پاؤں لٹکائے جاتے ہیں اور قیامت تک ان کی یہی سزا رہے گی۔ اس کے علاوہ ایک ضمنی نوٹ پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو جادو سیکھنے کے خواہش مند تھے ہدایت کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں فرشتوں نے انہیں جادو یا جادو سکھانا شروع کیا اور وہ جادو کے بڑے استاد بن گئے۔ اس کہانی کا ایک اور بیان یہ ہے کہ ماروت کو عالم بنا کر بھیجا گیا تھا اور ہاروت کو قاضی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بت پرستی، قتل، زنا اور شراب نوشی کے گناہوں سے بچنے کے لیے ہدایت دی تھی۔ وہ انسانوں کے درمیان رہتے تھے اور لوگ ان کے تقوی اور عدل و انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ اس قصے کے مطابق زہرا نامی ایک عورت ان پر زہر ہوئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ فرشتے اس کی خوبصورتی کے سحر میں گرفتار ہو گئے۔ زہرا چاہتی تھی کہ یہ دونوں فرشتے عام آدمی نہیں ہیں۔ ان کے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے اس نے انہیں اپنی جگہ بلایا اور بہترین کھانا پیش کیا۔ اس کی خوبصورتی کے سحر میں آ کر انہوں نے وہ تمام گناہ کیے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے زہرا کے ساتھ ظلم کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تاکہ فرشتوں کو دکھایا جائے کہ ہاروت اور ماروت کس طرح بدتمیزی کر رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا تمہیں پاک ہے، تم بہتر جانتے، اور فرشتوں نے اس کہانی سے سبق سیکھا اور انسانوں کی تخلیق کے اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنے سے گریز کیا۔ ہاروت اور ماروت فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر عراق کے بابل میں ایک کنویں میں لٹکا دیا، اور زہرا کو، جس کو ان کے دونوں فرشتوں کے راز کا علم ہوا، وہ زمین کی سطح سے غائب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زہرا نامی سیارے میں تبدیل کر دیا۔ ایسی تمام کہانیوں کو اہل اسلام نے من گھڑت قرار دے کر فوراً رد کر دیا ہے، جن کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ کیا فرشتے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ذکر کیا ہے کہ سفیر اور امانت دار رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وہ معزز بندے ہیں، وہ اس کے بولنے سے پہلے نہیں بولتے اور اس کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ امام ابو فراج ابن جوزی نے اس قصے کے بارے میں فیصلہ دیا ہے کہ اور شہاب العراقی لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ مانتا ہے کہ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے جن کو ان کی گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔ قاضی ایاز نے شفا میں کہا ہے جو کچھ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں روایتوں اور تفسیروں میں کہا گیا ہے، اس کا تعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح یا ضعیف کسی چیز سے نہیں ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مشابہت سے لیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق یا جڑ نہیں ہے۔ در حقیقت ایک افسانہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی وقت ہم اسلام کی تعلیمات کے بارے میں غیر واضح ہوں تو ہمیں مستند علم کے لیے ممتاز مذہبی اسکالرز یا اسلام کے ذریعے قرآن و حدیث سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو دوستو، مفتی محمد شفیع ہاروت اور ماروت کے قصے پر درج ذیل تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بابل پر 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے جو لوگوں کو جادو کی اصل نوعیت اور اس کی مختلف شکلوں سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجے تاکہ وہ اسے انبیاء کے معجزات سے ممتاز کر سکے اور جادوگروں کی اطاعت اور خود جادوگر کرنے سے دور رہیں۔ مختصراً ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو جادو کے بنیادی اصول سکھائے جائیں اور ان جادو کی مکمل تصویر دے کر ایک یکساں برے اور بے وفائی کا عمل قرار دیا جائے۔ ان کا کام بالکل اس عالم کی طرح تھا جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ناخواندہ لوگ بعض اوقات اپنی لا علمی کی وجہ سے بدعتی الفاظ یا جملے کہنے میں پڑ جاتے ہیں۔ اپنی تقریروں اور تحریروں میں ایسے تمام فکرے جمع کر کے ان سے اجتناب کی اطلاع دیں۔ اب ہر قسم کے لوگ فرشتوں کے پاس فطرت اور جادو کے مخصوص اور فارمولوں کے معلومات لینے کے لیے آنے لگے۔ اس موضوع پر مخصوص تعلیم فراہم کرنے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے فرشتے کافی احتیاط برتتے تھے تاکہ ان کو اطلاع دینے میں ممکنہ خطرات سے آگاہ کریں۔ ہاروت اور ماروت کا کام لوگوں کو جادو کی حقیقی علم سے آراستہ کرنا تھا۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ آزمائش تھی کہ کون اپنے عقیدہ کے نظام پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے اور ایسے اعمال میں ملوث ہونے سے گریز کرتا ہے جو اس کے ایمان کے خلاف نہیں۔ فرشتوں نے انہیں بارہا یہ نصیحت کی کہ یہ اہم معلومات صرف نیک نیت سے حاصل کریں اور علم کا غلط استعمال نہ کریں تاکہ ابدی لعنت حاصل ہو۔ تو دوستو، فرشتے اس سے زیادہ ایماندار صاحب وہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہوں نے جادو کی بنیادی اصول اور یہاں تک کہ ذیلی تفصیلات ان تمام لوگوں کے لیے بیان کی جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے عہد لینے کے لیے تیار تھے۔ البتہ اگر کوئی وعدہ خلافی کر کے فسق و فجور میں پڑ گیا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے اور فرشتوں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ کچھ اپنے وعدے پر وفا کرتے تھے جبکہ بہت سے عہد کو پورا نہیں کرتے تھے اور اپنے جادو کے علم کو لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بناتے تھے۔ یہ بذات خود ایک گناہ اور زیادتی ہے۔ اس طرح جادو کے اپنے علم کے غلط استعمال سے کچھ گناہ گار اور کچھ کافر بن گئے۔ تو دوستوں، ہم دہراتے ہیں کہ فرشتوں نے لوگوں کی اصلاح اور انہیں صراط مستقیم پر لانے کے لیے جادو سکھایا تھا، لیکن جنہوں نے اس تعلیم کو غلط سمجھا انہوں نے اپنی کجروی سے ایسا کیا۔ شافی معارف القرآن مقتدہ دارالعلوم صفحہ نمبر 266 اور 261 میں اس کا ذکر ہے۔ تو دوستو، ان تبصروں میں بہت سے فوکل پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہاروت اور ماروت نے کسی کو جادو کا فن سکھانے سے پہلے انہیں اس شیطانی فن کے نتائج سے آگاہ کرنا یقینی بنایا۔ دوم، اس سے ان کے لیے ان لوگوں کے طبقے کے درمیان فرق کرنا آسان ہو گیا جو اپنے ایمان میں مضبوط تھے اور ان لوگوں سے جو جادو کے شیطانی فتنوں کا شکار ہو گئے تھے۔ ہاروت اور ماروت کو بنی نوع انسان کے لیے سماج کے طور پر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ نیکی اور برائی میں فرق کریں اور مومنوں کو کافروں سے الگ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔